اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے تفصیلی پروگرام کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جو اوصاف تھے ان اوصاف کے اوپر آج ہم اس پروگرام کے اندر بات کریں گے، اور خاص طور پر وہ بات کریں گے کہ جب نبوت کے اعلان سے پہلے کا جو آپ کا جوانی تھی اور جو بچپن تھا، اس جوانی اور بچپن کے اندر بھی جو آپ نے تمام امور کو اسی طرح سے سر انجام دیا جس طرح سے نبوت کے اعلان کے بعد آپ سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ عدل و انصاف کے پہلے بھی اسی طرح سے متلاشی تھے اور اسی طرح سے عدل اور انصاف کیا کرتے تھے جس طرح سے نبوت کے اعلان کے بعد کیا۔ آپ کو نبوت کے اعلان سے پہلے صادق اور امین کا لقب ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، صادق تھے، یہ لقب دیا گیا۔ آپ کی جوانی جو تھی وہ شرم و حیا کا پیکر تھی۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری شخصیت ہے اس کو دیکھنے، سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتے ہیں، میں بہت مشہور ہوں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب کا، سیرت اسکالر ہے سر، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ حسن رضا باقر صاحب، مذہبی اسکالر ہیں سر، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ ظاہر ہے اس کے سیرت اسکالر بھی ہیں، آپ پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی عدل و انصاف کا پیکر تھے، عملی نمونہ تھے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو ایک طرف سے دودھ پلاتی اور جب وہ دوسری طرف کرتی تو آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے دوسرے بھائی کا جو ہے وہ اس کے اوپر حق تھا۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عدل کے پہلو کے اوپر میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ آپ کا اور سچ نیوز کا۔ آپ ہمیشہ کی طرح زندہ موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں، اور بالاہتمام میں زندہ موضوع اس لیے کہتا ہوں کہ ہر عہد اور ہر زمانے کو جب بھی ہدایت اور روشنی درکار ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک مینارہ نور کے طور پر ان لوگوں کی زندگیوں کو منور کرنے کا سامان فراہم کرتی ہے۔ آپ نے کیا خوبصورت مثال دی۔ در حقیقت آپ کے جو پروگرام کا عنوان ہے اس میں جو معارف القرآن کا لفظ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سمجھنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معروف قول جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہمارے حافظے کا حصہ رہنا چاہیے کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک اسوہ کامل ہے جسے اللہ نے رہتی دنیا کے آنے والے آخری انسان تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ اور سرچشمہ فرمایا ہے، یہ ایسی کامل اور جامع زندگی ہے کہ اس کے کسی پہلو پر بھی آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو اس کے اندر ایک کاملیت نظر آتی ہے، اور انسانی اوصاف میں سے کسی وصف کو آپ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا شروع کریں، بلا مبالغہ آپ کو ہر وصف میں یہ زندگی جو ہے اپنے انداز میں کامل نظر آئے گی، اور اسی لیے اللہ نے اس کو اسوہ کامل قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جہاں بہت سارے اور نمایاں پہلو ایسے ہیں جن سے انسانی زندگی جو ہے وہ رہنمائی لے سکتی ہے، وہاں ایک بہت نمایاں پہلو جو ہے وہ توازن اور عدل کا پہلو بھی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دنوں سے لے کے آخری زمانے تک یہ متواتر حضور کے مزاج کا حصہ رہا، عدل جو ہے اس کو اختیار کرنا، عدل کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا، اور حضور کے سارے رویے جو ہیں ان کے اندر ہمیں عدل اور احسان کا ایک نمایاں پہلو نظر آتا ہے۔ اور یہ حضور کی بہت نجی زندگی ہو یا بہت اجتماعی زندگی ہو، اور اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہو یا بعد کی زندگی ہو، بہت جوانی کے دن اور میچور ایج کے جو معاملات ہیں ان پہ آپ کی نظر جائے تب بھی ہمیں یہ عدل و احسان کا معاملہ جو ہے حضور کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو نظر آتا ہے، اور بہت ابتدائی دن جو حضور کی ہیں زندگی کے ہیں، ہاں جی، بہت ابتدائی دن جو ہیں اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر جو ہے یہ عدل کا وصف نظر آتا ہے۔ بلا شبہ یہ انسانی تاریخ میں ایسی کوئی اور مثال نہیں ملتی کہ ایک شیرخوار بچہ جو ہے وہ اپنے معاملات میں اللہ کی طرف سے اللہ کی کامل ہدایت کے سائے میں اس طرح اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک رکھتا ہے
کہ ان کے حصے کا جو غذا اور رزق ہے وہ ان کے لیے چھوڑ دیا کرتا ہے اور صرف اپنے حصے پر اکتفا کرتا ہے۔ انسانی تاریخ کے اندر بہت عظیم الشان شخصیات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان کے بہت سارے اوصاف ان کے زمانوں پر کھلنا شروع ہوئے، بعد کے زمانوں نے ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا، لیکن وہ سارے اوصاف ان کی شعوری عمر میں پہنچنے کے بعد لوگوں پہ کھلنا شروع ہوئے۔ لیکن رسول رحمت کی شخصیت کا یہ خاصہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ وصف ہے کہ ابتدائی دنوں سے حضور کے ہاں یہ عدل کا پہلو ملتا ہے۔ اور اسی زمانے کا ایک اور منظر نامے میں آپ کے سامعین اور ناظرین کو شریک کرنا چاہوں گا۔ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے تھے اور جب چلنا شروع ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے بہن بھائی جو ہیں، یعنی جو آپ کے ہمشیرہ ہیں دونوں اور جو آپ کے دودھ شریک بھائی ہیں، یہ تینوں جو ہیں بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے باہر جاتے ہیں، اور وہ کسی درجے کی ایک بہت چھوٹی سی لیکن کسی درجے کی ایک مشقت ہے کہ آپ کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے اور آپ جانوروں کے ساتھ جاتے ہیں اور باہر ان کو وادی میں لے جاتے ہیں، اور جب تک وہ سیر ہو کے پیٹ نہیں بھر لیتے، ان کی غذا مکمل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور پھر انہیں واپس لے کے آنا ہوتا ہے۔ آپ کے ابتدائی دنوں سے ہی جو اوصاف کریمہ تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شوہر نامدار، بلکہ بنو سعد پورا جو تھا قبیلہ، ان سب کو یہ ایک پیغام دے دیا تھا، ان تک یہ بات اور یہ سچائی منکشف ہو چکی تھی کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ خاص بچہ ہے۔ تو ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو حسن سلوک تھا وہ بھی ایک خاص بچے والا تھا۔ لیکن میرے کریم آقا کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور جب دیکھتے ہیں کہ ان کے بہن بھائی پسینے میں شرابور ہو کے واپس آتے ہیں تو اگلے دن میرے کریم آقا جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے میری ماں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کل سے میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان بکریوں کو چرانے کے لیے جاؤں، کیونکہ میرا مزاج اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ دیکھیں عمر کا کیا سن چل رہا ہے، عمر کا وہ کون سا حصہ ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کتنے کامل کلام فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری مزاج پہ یہ گراں گزرتا ہے، مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں تو یہاں پر سائے میں آپ کے ساتھ اس جھونپڑی میں رہوں اور میرے بہن بھائی جو ہیں وہ دھوپ میں اور گرمی کے عالم میں ان بکریوں کو چرا کر لے کر آئیں۔ تو یہ جو عدل اور احسان اور توازن کی یہ جو خصائل میرے کریم آقا کی زندگی کے نمایاں حوالے ہیں، یہ بہت ابتدائی دنوں سے حضور کی شخصیت کا حصہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بکریاں چرانے کے لیے اگر جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد و نصرت اترتی ہے اور سایہ رحمت اترتا ہے، اور پھر وہ دھوپ جو ہے وہ دھوپ نہیں رہتی۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، علامہ حسن رضا باقر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی روشنی ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہی یہ جو عمر ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ 9 سال سے ہی آپ رزق حلال کی طرف راغب ہو گئے تھے اور باقاعدہ مزدوری کر کے اپنی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے، اور پھر 25 سال کی عمر میں تو واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر آپ شام کی طرف سفر بھی کیا، لیکن آپ کا پہلا سفر جو ملتا ہے وہ 9 سال کی عمر میں ملتا ہے اپنے چچا کے ساتھ۔ میں چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پہلو ہے سیرت کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی رزق حلال کی طرف خود بھی راغب ہوئے اور امت کے لیے بھی اس میں پیغام ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ ہر پہلو سے ہی ہمارے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب وہ اپنے پہلے تجارتی سفر کے لیے روانہ ہوئے کم سنی کی عمر میں، اور یہاں تک کہ جب بسرا کے مقام پر پہنچے، اس وقت وہ سیریا کا علاقہ ہے، اور وہاں پہ جب بحیرہ راہب نے دیکھا اور وہ آپ کی علامات اور شخصیت کو پہچان گیا، اور اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ اس بچے کے اندر جو میں علامات اور نشانیاں دیکھ رہا ہوں، آپ اس کو یہودیوں سے بچائیے گا، اور آپ اس کے بعد اسے وہاں سے واپس لے کے آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ لیکن یہ تجارتی سفر جو آپ کی کم سنی کی عمر میں تھا، ایک طرف یہ ہمیں رسول خدا کی سیرت سے یہ بتا رہا ہے کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا گویا سنت رسول ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ نے کم سنی میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، اور آپ اجرت پر بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بکریاں پالی ہیں، بلکہ آپ یہ ایک حدیث بھی میرے نظر سے گزری کہ جس میں آپ نے فرمایا اگر کسی انسان کے اوپر فقر آ جائے، غربت آ جائے، تو وہ بکریاں پال لے، کہ وہ بکریاں پالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے ذریعے بھی اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور پھر رسول خدا کی شخصیت جو اعلان نبوت سے پہلے ہے، دیکھیے سارے مکہ اگرچہ وہ کفار و مشرکین تھے، لیکن جب بھی ان کی نظر انتخاب وہ آپ پر ہی ٹھہرتی تھی۔ مشہور روایت ہے اور واقعہ ہے کہ جب
حجر اسود کو نصب کرنا تھا جی خانہ بالکل، کعبہ کے اندر، اور وہاں پہ اختلاف ہو گیا، جی ایسے ہی، اور جب اختلاف کیا گیا کہ کون اس کا فیصلہ کرے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ تمام سردار آ جائیں اور ایک چادر کے اوپر حجر اسود بالکل رکھا جائے، وہ کونوں کو تھام لے، اور اس کے بعد رسول خدا نے حجر اسود کو نصب فرمایا۔ یہ معاملہ فہمی کا پہلو ہے کہ آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر اختلافات کو ختم کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ بالکل، فہم و فراست کہ آپ جی اس مقام پہ تھے کہ جس پہ بڑے بڑے سردار بھی آپ کے آگے جھک ایسے جایا کرتے تھے، اور پھر باہمی اتفاق اتحاد کا پہلو یہاں سے نکلتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اور پھر رسول خدا اعلان نبوت سے پہلے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا کرتے تھے، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ وہ جو ایک معاہدہ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ہوا تھا، اور اس میں یہ تمام مکہ کے لوگوں نے کہا کہ مکہ کے اندر یا مکہ کے باہر کوئی بھی مظلوم ہوگا ہم اس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ دوبارہ اسلام کے زمانے میں بھی معاہدہ کیا جائے تو میں اس معاہدے میں شریک ہوں گا۔ بالکل ٹھیک۔ اگر یہاں پہ میں رسول خدا کی شخصیت کا ایک پہلو بیان کروں کہ جو ہمیں خاص طور پہ نظر آتا ہے، آپ نے ہمیشہ مثبت رویے اپنائے ہیں، مثبت طرز عمل اپنایا ہے۔ اب دیکھ لیجئے اگر کوئی آپ کے اوپر کوڑا پھینک رہا ہو، اوجری پھینک رہا ہو، آپ پہ تانے کسے جا رہے ہو، پتھر مارے جا رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ نے منفی طرز عمل نہیں اپنایا، آپ نے ہمیشہ مثبت طرز عمل اپنایا ہے، اور یہ اس ہر نیگیٹیوٹی کو آپ نے پازیٹیو رسپانس دیا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پہلو ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ڈاکٹر طارق پیرزادہ صاحب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اور پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ایک انتہائی اہم پہلو، ڈاکٹر صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک کے ذریعے سے رہنمائی بھی اترتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے گائیڈ بھی کرتے ہیں، اس سے ہدایت بھی پھیلتی ہے، معاشرے میں اصلاح بھی ہوتی ہے۔ لیکن حضور کی شخصیت کا جو یہ پہلو ہے کہ آپ بچپن اور جوانی اور پھر وہ 40 سال کی عمر تک جو نبوت سے پہلے کا عرصہ ہے، وہ امت کے لیے کیسے سراپا ہدایت ہے، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ابتدائی دنوں میں بکریاں چرانے سے، تو میں چاہوں گا کہ اس خوبصورت انکشاف میں اپنے سامعین و ناظرین کو شریک کروں۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش جتنے انبیاء و مرسلین بھیجے، ان سب کو ان کی ابتدائی زندگی میں گویا ایک تربیت کے لیے انہیں گلہ بانی کا جو پیشہ ہے اسے اپنانے کی ترغیب دلائی ہے۔ یعنی کم و بیش ہر نبی کے احوال میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بکریاں چرائی ہیں، اور اس کا سبب جو صاحبان حال ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ ایک طرح کی انبیاء و مرسلین کی گویا تربیت کا استعارہ ہے، اور جو بکریاں چلاتا ہے وہ عز و انکساری کا بھی پہلو اس کے اندر عز و انکساری بھی موجود ہوتی ہے، اس کے اندر تحمل بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر اس سے سب سے بڑھ کے یہ کہ مختلف المزاج چیزوں کو اب ایک ساتھ ایک خاص سمت میں لے جانے کا جو سلیقہ اور کرینہ ہے وہ بھی اسے موجود ہوتا ہے۔ گویا یہ اپنی آئندہ آنے والی امت کے لیے نبی کی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے کہ مختلف المزاج لوگوں نے آپ کی امت کا حصہ بننا ہے، اور آپ نے ان کو اللہ کی سمت کی طرف لے کے جانا ہے، اور بغیر انہیں بہت زیادہ تنگی محسوس کروائے انہیں اللہ کے راستے پہ ڈال دینا ہے، تاکہ وہ اللہ تک ان کی منزل جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ جو پہلی ابتدائی زندگی ہے، عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے اور دین اسلام کے نام پر خیر جو عالمین تک پہنچا، یہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی اعلان نبوت کے بعد کی جو محنت ہے اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن اگر ہم بغور سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم پہ یہ سچائی منکشف ہوتی ہے کہ یہ دین 23 برس کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ 63 برس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ گویا وہ جو پہلے 40 برس ہیں، بلکہ اگر مجھے ایک سیرت کے ادنا طالب علم کے طور پہ اجازت دیں کہ میں یہ بات کہہ سکوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اس دین کے پہنچنے کے لیے وہ جو پہلے 40 سال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، رویہ ہے، مزاج ہے، وہ شاید اس کی بنیاد ہے۔ جب تک آپ اس مزاج کو اس سے آشنا نہیں ہوتے، آپ رسول رحمت کی اس کامل شخصیت سے متعارف نہیں صحیح معنوں میں ہو پاتے
جو بنیادی طور پہ جس کا سمجھنا ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی اس بات کی تائید اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ جب آپ جبل احد پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ کفار مکہ کو جب آپ جمع کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے، تو سب نے بیک زبان کہا تھا کہ اللہ کے نبی نہ کہ محمد آپ کی بات کو اس لیے تسلیم کریں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ جی ہاں، جب جبل ابو قبیس کے اوپر جبل ابو قبیس تھا، جبل ابو قبیس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو مورخین نے عجیب بات لکھی، یعنی مجھے تاریخ میں بڑا خوشگوار حیرت ہوئی اس وقت کہ جب ایک غیر مسلم، اس زمانے کے غیر مسلم مورخ جو ہے وہ یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے، عامر بن فہر، وہ یہ لکھتا ہے کہ جس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اپنے سامعین کو یہ کہا نا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت سے ایک دشمن جو ہے اس کا لشکر حملہ آور ہونے جا رہا ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ ایڑیوں کے بل اٹھ کر پہاڑ کی دوسری طرف دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بےتاب ہونا شروع ہو گئے۔ گویا ان سب اس اتنے گرے ہوئے اخلاقی گراوٹ کے معاشرے کے اندر، جو شاید انسانی تاریخ کا اپنی اقدار کے حوالے سے سب سے کمزور ترین معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسا کامل اور جامع رسول بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ کا اخلاق اور کردار اور آپ کی شخصیت پر لوگوں کا بھروسہ، اس کا عالم یہ ہے کہ ابھی فکرہ مکمل نہیں ہوتا اور لوگ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کے پہاڑ کی دوسری طرف دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پیغام یہ ملتا ہے کہ یہ ایک ایسے صادق اور امین رسول کی زندگی ہے جس کی شخصیت کا یہ حال ہے کہ لوگ ان کی فرض کی ہوئی بات کو بھی حقیقت سے زیادہ بہتر سچا سمجھ کے جو ہے اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ دیتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ جو پہلو ہے کہ آپ نے اس گئے گزرے زمانے میں جب باپ کو بیٹے پہ اور بیٹے کو باپ پر اعتماد نہیں تھا اور لوگوں کو اپنی بات منوانے کے لیے اور اس پر اعتماد بحال کرنے کے لیے بے شمار جتن کرنا پڑتے تھے، پورے مکہ والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر اعتماد تھا۔ بے شک، اور ڈاکٹر لیورن زیسلر ایک ویسٹرن اسکالر ہے، وہ یہ بات لکھتا ہے اور میرا تو دل سے دماغ کو جاتے ہوئے سارے راستے معطر ہو جاتے ہیں جب میں اس فکرے کو پڑھتا ہوں کہ وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مکہ کی وادی کے باہر جتنے لوگ تجارت کے لیے مکہ آیا کرتے تھے ان میں سے ایک بڑی تعداد تو رسول رحمت کے اسم ذاتی سے واقف ہی نہیں تھے، حضور کا اسم گرامی لفظ محمد سے وہ واقف ہی نہیں تھے، وہ آپ کو صادق اور امین کے نام سے ہی پہچانتے۔ آپ تصور کیجئے کہ میرے کریم آقا نے ان 40 برس کے مختصر سے وقت میں کہ کس درجے کی اعلیٰ انسانی اوصاف جو ہیں انہیں سوسائٹی کے اندر اسٹیبلش کیا ہوگا کہ باہر سے آنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی وادی ہے جس کے رہنے والے لوگ اپنے مزاج میں بڑے اکڑ ہیں، جن کا رویہ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اگلے درجے پہ جا کے غیر انسانی ہیں، لیکن وہاں ایک ایسا شخص رہتا ہے جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ میں علامہ صاحب کے پاس جاننا چاہوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جو شرم و حیا کا عملی نمونہ تھی، آپ عملی پیکر تھے، اتنی شرم تھی، اتنی حیا تھی کہ میرے سامنے ایک بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ایک مرتبہ آپ کوئی چیز اٹھا رہے تھے تو آپ کا وہ نیچے سے تہمت کھول کے سر پہ رکھ دیا کہ دھوپ نہ پڑے، تو آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا جب ہوش آیا تو فوراً آپ نے کہا کہ میرا تہمت مجھے جو ہے وہ لوٹا دیا جائے۔ تو یہ تھی بچپن کے اندر ہی آپ کی ایک عادت۔ تو یہ جو وصف ہے، اس وصف نے آج ہمارے نوجوان کے لیے کتنا بڑا پیغام چھپا ہوا ہے؟ دیکھیے رسول خدا جو انک لعلی خلق عظیم کی منزلت پہ فائز ہیں، اور خلق در حقیقت وہ ایک باطنی جو انسان کی شکل ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ اب وہ رسول خدا کی جتنی بھی باطنی صفات ہیں ان میں ہر صفت میں ہی آپ اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ ان میں سے جیسے آپ نے شرم و حیا کے حوالے سے کہا ہے، اب دیکھیے صرف بچپنا ہی نہیں، رسول خدا کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں شرم و حیا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ چلتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی پاؤں نہیں پھیلا رہے، اگر گفتگو کر رہے ہیں تو انتہائی اعتدال کے ساتھ، اگر ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انتہائی وقار کے ساتھ۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ اگر تم نماز کی جانب بھی بڑھنا چاہتے ہو، باجماعت نماز ہو رہی ہو، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں تیزی سے دوڑتا ہوا بڑھوں، بلکہ آپ نے فرمایا نہیں، انتہائی وقار اور شرم و حیا کے ساتھ
ہمیں نماز باجماعت میں شرکت کے لیے بھی بڑھنا چاہیے. جو آپ نے کہا نا نوجوان کے حوالے سے، در حقیقت آج کا نوجوان رسول خدا جو ہماری رول ماڈل ہے وہ اس ذات سے کہیں دور چلا گیا ہے. اس نے جن شخصیتوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنایا ہے اس سے انہیں شرم و حیا نہیں مل سکتی. اگر اپنے نبی کی طرف ہم لوٹیں تو یقیناً رسول خدا کی جو ذات ہے وہاں سے ہمیں شرم و حیا بھی ملے گا، اور وہاں سے ہمیں وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار بھی ملیں گی جو در حقیقت انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہیں. کوئی شک نہیں ہے اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی شخصیت کے وہ تمام پہلو، ابھی ہم نبوت کے اعلان کے بعد کی زندگی کے اوپر نہیں آ رہے، بلکہ نبوت کے اعلان سے پہلے کے تمام پہلو جو ایک معاشرے کو سدھارنے کے لیے، ایک معاشرے کو درست سمت میں ڈھالنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت کے اندر موجود تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں چاہوں گا علامہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ ظاہری کوئی تعلیم نہیں آپ نے حاصل کی، اس وقت کے علوم کو بھی حاصل نہیں کیا، اس وقت کے علوم سے ناواقف تھے آپ، لیکن یہ کیا اس دن سے ہی تربیت کا عمل خدا تعالیٰ کی طرف سے شروع ہو چکا تھا جس دن آپ نے آنکھ کھولی تھی، جس دن آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، اور اس دن سے 63 سال کی عمر تک جو ہے وہ تربیت ہوتی رہی ڈائریکٹ خدا کی طرف سے؟ بسم نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا معاملہ جو ہے اس میں بھی اللہ اپنے رسول کے ساتھ کس درجے کی محبت کرتا ہے، ذرا ایک لمحہ اسے دیکھیے. عشاق نے تو اس سارے معاملے کو اس رنگ میں دیکھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے سامنے باضابطہ زانو تلمذ اس لیے طے نہیں کروائے کہ اللہ رب العزت براہ راست اپنی ہدایت کے وہ جو سربستہ راز تھے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہا تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن خود اس پہ شاہد ہے. یہ جو اخلاق اور عادات اطوار کی خوبی ہے اس کا بھی دنیا کے اندر سب سے بہترین اور کامل سرچشمہ جو ہے وہ قرآن ہے. بالکل. اور قرآن سے بڑھ کر کسی کے اخلاق کو سنوارنے کا اور کون سا پیغام ہو سکتا ہے اور ذریعہ ہو سکتا ہے. اور قرآن خود اس بات پر شاہد ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم عطا کیا، خلق الانسان، اور پھر انسانوں کو خلق کیا. تو عام رائٹر جب کوئی اپنی تحریر لکھتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر ترتیب کا خیال رکھتا ہے. کائنات کے کامل کلام سے ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس کی ترتیب جو ہے اس میں کہیں سکون موجود ہو؟ اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ بعد میں کر رہا ہے اور اس سے پہلے قرآن کے علم دینے کی بات کر رہا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ کی ساری مخلوقات میں وہ کس کا شرف ہو سکتا ہے جسے اللہ اس عالم کے اندر علم عطا کرے جب ابھی انسانوں کو بھی خلق نہیں کیا گیا تھا. یقیناً رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں، اللہ کی وہ محبوب ترین ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اس وقت سے زیر تربیت رکھا جس وقت ابھی انسانوں کا وجود جو ہے وہ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا. نہ عرش تھا نہ فرش تھا. یہ سارا موجودات کا نظام جو ہے اس کے بعد تخلیق کیا گیا، اور اللہ اس سے پہلے اپنے رسول کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے قرآن کی زبان میں اپنے رسول کے ساتھ محو گفتگو تھا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر علامہ صاحب آپ سے کنٹینیو کروں گا. ایک بریک لیتے ہیں جی، میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہے مسلمانوں تم کو رسول اللہ کی ذات میں عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات کا اور قیامت کے دن کا خوف رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے. یہ وہ واحد پہلو ہے جس کے اندر اللہ رب العزت خود تصدیق کر رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی طرف آ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول اور معاشرے کے اندر پیدا ہوئے جو کہ بت پرست معاشرہ تھا. یتیم بھی ہیں اور بت پرست معاشرے کے اندر پیدا بھی ہوئے ہیں اور ان کی اصلاح بھی کرنی ہے. اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے عمدہ نمونہ ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پہلو ہے کہ ایک طرف بظاہر آپ کمزور یتیم بچہ جو ہے وہ ایک کمزور بچہ ہوتا ہے نا، اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی ایسی مدد و نصرت کی کہ بت پرست معاشرے کو بدلنے میں آپ نے کردار ادا کیا. اس پہلو پہ روشن ڈالیے.
اب دیکھیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ جو رسول کی سیرت نمونہ عمل ہے وہ یقیناً آپ کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جی اب اس میں یہ ہے کہ جو بچپن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یتیمی آپ نے دیکھی اور پھر کچھ عرصے بعد ہی ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے اس دور میں بھی گویا ان بچوں کے لیے نمونہ بن رہے ہیں کہ جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جس نبی کا امتی ہوں انہوں نے بھی اسی حالت میں زندگی گزاری ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہم ہم صفت بیان کرتے ہیں نا کہ صداقت اور امین کے حوالے سے، اب دیکھیے صداقت کا مطلب صرف گفتار تک نہیں ہے، ان کے کردار تک کی بات یہ ہے۔ اور سب سے بڑا انسان کا کمال یہی ہے کہ اگر وہ تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو صداقت ہونی چاہیے، اگر معاشرے میں رہنا چاہیے تو امین ہونا چاہیے۔ اور پھر رسول خدا نے جو ہمیں دیکھی سیرت سے بتایا ہے، آپ نے رد عمل سے زیادہ عمل دیا ہے۔ یہ چیز ذرا جو اہم ہم سمجھے، ہم لوگ ساری زندگی ایک انسانی نفسیات کے تحت رد عمل میں گزار دیتے ہیں، اور جس معاشرے میں رد عمل ہوتا ہے نا وہاں پہ جمود ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پہ عمل ہوتا ہے وہ معاشرہ ہمیشہ ارتقاء کی منازل طے کرتا ہے۔ مثلا رسول خدا نے قرآن سنایا، مقابلے میں رسول پہ اتہام لگایا گیا، نعوذ باللہ یہ شاعری پڑھ رہے ہیں۔ رسول خدا نے تبلیغ عمل کیا، مقابلے میں پتھر مارے گئے۔ رسول خدا نے مسلمانوں کو حکم دیا آپ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف، بعد پیچھے کفار نے تعاقب کیا۔ یعنی رسول خدا نے کہا اگر تم ارتقاء کی جانب بڑھنا چاہتے ہو تو عمل کر کے دکھاؤ۔ یعنی یتیمی یا دیگر ایسے عوامل ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہے تھے۔ عام طور پہ انسانی نفسیات سمجھتی ہیں اگر کوئی بچہ یتیم ہو تو شاید وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے۔ رسول خدا نے بتایا نہیں، جب آپ کے ذاتی اوصاف بلند ہوتے ہیں تو کوئی عارضی ایسی صفت آپ کی راہ میں حائل نہیں ہوتے۔ اگر وقت ہو تو میں دو چیزوں کی طرف سے اور اشارہ کر دوں گا۔ دوسرا رسول خدا کی جو سیرت نے ہمیں بتایا، آپ نے ہمیشہ ٹکراؤ کی پالیسی سے اجتناب کیا۔ حالانکہ جگہ جگہ کفار و مشرکین ٹکراؤ چاہتے تھے 13 سال میں، لیکن آپ نے مسلمانوں کا نہیں، ٹکرانا نہیں، آپ ہجرت کر جائیے۔ پھر آپ نے خود ہجرت فرما دی، اور یہاں تک کہ آپ نے اگر کوئی غیر مسلم بھی جب کافر اور مشرک آپ کے اوپر ظلم کر رہا تھا، آپ نے اسے بد دعا نہیں دی بلکہ ان کے ایمان کی دعا مانگی ہے، اور یہ ان کی سیرت کا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا پہلو ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور میرا دل کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دنوں کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ جو 6 7 8 10 سال کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں آپ کے ظاہر ہے اور دوست احباب بھی ہوتے ہیں، آپ کھیل کود بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کیا معمولات ہوتے تھے ان دنوں میں، اور دوستوں کے اعتبار سے کون سے دوست تھے، اور پھر کیا وہ دوست بعد میں آپ کے ساتھ رہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ السلام، بڑی خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پہلو کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی عمومی طور پہ یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ کسی شخص کی شخصیت کا تجزیہ کرنا ہو تو ہم اس کے جو پرانے دوست ہوتے ہیں اور بچپن کے جو دوست ہوتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں، ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس مزاج کی تربیت سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہوگا، اور دوسرا اپنے ان دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے آئندہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں کس طرح کا رویہ اس سے توقع کی جا سکتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا وہ منظرنامہ میرے اس وقت حافظے کا حصہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ کے اندر امن قائم کر چکے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 رفقا جو ہیں وہ مدینے سے مکہ کی طرف حضور کے ساتھ اس سفر میں شریک تھے، گویا وہ مکے کے اندر موجود ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 2,000 کے قریب راستے سے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جڑتے گئے، اور ایک بڑی تعداد مکے کے اندر مدینے والے احباب جو ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انصاری صحابی ہیں ان کی موجود ہے۔ جب تھوڑے سے معاملات درست ہوئے نا تو ایک سپہر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری اصحاب کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ جب میں بے یار و مددگار رات کے ایک آخری پہر میں اس شہر سے نکلا تھا تو تم لوگوں نے میری بہترین میزبانی کی تھی، نہ اس وقت تک دین اس طرح غالب آیا تھا اور نہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دین کی نصرت اس وقت فرمائی تھی اس درجے پہ جیسے آج فتح مکہ کے دن کے بعد یہ صورتحال ہے، لیکن تم نے بڑے وقار کے ساتھ میری میزبانی کی تھی، مجھے اپنا شہر دکھایا تھا، اپنی بستی دکھائی تھی، اس کے گرد و نواح کی جو خوبصورتیاں تھیں ان سے مجھے آگاہ کیا تھا، تو آج کیوں نہ میں تمہیں اپنے شہر کی سیر کرواؤں۔ سبحان اللہ۔ تاریخ بتاتی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ انصاری اصحاب کو لے کر چلتے ہیں اور انہیں مکے کی مختلف گلیوں سے گزارتے ہوئے اس کی جو مختلف آثار اور مقامات ہیں ان کے بارے میں نشاندہی کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں، اور اچانک محلہ آل بنی ہاشم میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر رکتے ہیں۔
اب انصار صحابی حضور کے ساتھ ہیں اور ان کے پیچھے جو مقامی صحابی ہیں وہ موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انصاری صحابی ہیں ان کے سروں کے اوپر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو اصحاب کو اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت کو جن لوگوں کو طلب فرما رہے ہیں وہ شاید سامنے موجود نہیں ہیں. تو مزاج آشنائے رسول جو انصاری صحابی ہیں وہ رستہ کشادہ کرنا شروع کرتے ہیں اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کہاں پر ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف کہاں ہیں اور حضرت عثمان غنی کہاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں اصحاب کو بلاتے ہیں اور اپنے اس گھر کی گلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں, ان انصاری صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ جب تمہارا رسول سن بلوغت میں نہیں تھا, ابھی بچپنے کا وقت تھا, نسبتاً نوجوانی کا وقت تھا, تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رسول ان گلیوں کے اندر کھیلا کرتا تھا اور یہ وہ 2 پتھر تھے جن کی طرف حضور نے نشانی فرمائی کہ اس پتھر سے تمہارا رسول جو ہے وہ اپنی باری لیا کرتا تھا. اور رسول کے ساتھ جو 3 لوگ اس کھیل کے اندر شریک ہوا کرتے تھے وہ یہ 3 اشخاص تھے جن میں ایک جناب ابو بکر صدیق تھے, ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ہے نا وہ ساتھ موجود تھے. تو گویا اتنی عظیم الشان کامیابی کے بعد بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کے ان دوستوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور ان کی اس منفرد عزت کو ایک لافانی عزت میں منتقل کر دیتے منتقل کیا. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا میرے پاس. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ